صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، روزانہ سورج جب طلوع ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، مالک مجھے اجازت ہے طلوع ہونے کی، اللہ اجازت مرحمت فرماتے ہیں، یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کا دور چلتا رہے گا، ایک دن ایسا آئے گا جب دنیا کے خاتمے کا اعلان کر دیا جائے گا، یہ اللہ کے حضور پہنچے گا کہ اللہ مجھے طلوع ہونے کی اجازت دیجئے، اللہ کہے گے تجھے طلوع کی اجازت نہیں، جب واپس پلٹا جیسے آیا تھا ویسے واپس چلا جا۔ جب یہ سورج مغرب سے واپس پلٹ آئے گا اس دن انسانوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیجئے۔ اللہ رب العزت آج مجھے اور آپ کو پکار کے کہتے ہیں توبو الی اللہ، لوگو اللہ سے توبہ کر لو، ایھا المؤمنون، اگر تم ایماندار ہو، لعلکم تفلحون، تاکہ اللہ تمہارا نام بھی کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ تو اگر ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی نظروں میں باعزت بننا چاہتے ہیں، تو توبو الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اور اس کی 3 شرطوں کو پورا کر دو۔ ایک یہ کہ گناہ کو چھوڑ دو، دوسرا یہ اپنے گناہوں پہ پریشان ہو جاؤ، تیسرا یہ کہ ہمیشہ کے لیے جس گناہ کی معافی مانگ رہے ہو عہد کر لو کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے۔ جس گناہ کا تعلق انسان سے ہے اس میں چوتھی شرط بھی پوری کرنی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ جس کا حق مارا ہے، جس سے زیادتی کی ہے، جس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، یا اس سے معافی لے لو یا اس کا حق واپس پلٹا دو۔ اگر ان چاروں میں سے ایک شرط بھی پوری نہیں ہوگی تو توبہ اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں توبہ کیا ہے، یہ کس طرح کرنی چاہیے۔ توبہ نام ہے رجوع الی اللہ کا، اللہ کی طرف پلٹنے کا نام۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو توبہ کرو، پکی اور سچی توبہ کرو، منافقت نہ کرو، کیونکہ انسان آپس میں تو ایک دوسرے سے منافقت کر کے بچ سکتا ہے، لیکن جس اللہ نے ہماری توبہ کو چیک کرنا ہے، ہمارے معاملات کو دیکھنا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ تو ہمارے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمارے گلے میں آ کے پکڑ لے، موت کا خرخرہ شروع ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند، یا قیامت کا دن قائم ہو جائے، سورج مغرب سے واپس پلٹ آئے، توبہ کا دروازہ بند، اس دروازے کے بند ہونے سے پہلے اے حضرت انسان اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور کسی انسان کے معافی مانگنے پہ اللہ کو معلوم ہے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، صرف حکم دیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب بھی کسی کام کا ارادہ کیا کہا ہو جا، ہو گیا۔ آسمان اسی طرح بنا، زمین اسی طرح بنی، پودے، ہر چیز اسی طرح بنی، پہاڑ اسی طرح بنے، اور اسی طرح بادل اسی طرح بنے، فرشتے اسی طرح بنے، اور جن اسی طرح بنے۔ اللہ کے جتنے مخلوق پرندے ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، سارے کے سارے اسی طرح بنے۔ اللہ کی مخلوقات میں ایک صرف حضرت انسان ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور ایک اس کے رہنے کا گھر جنت ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے۔ تو اے انسان، ذرا مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، جس اللہ نے اتنے پیار سے ہمیں بنایا، ہمیں آگ میں جلانے کے لیے تو نہیں بنایا تھا۔ اور وہ کہتا بھی ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اے میرے بندو تمہیں عذاب کر کے کیا کروں گا، لیکن تم بھی تو سوچو میں تمہارا مالک ہوں، تمہارا خالق ہوں، تمہارا رازق ہوں، میری زمین پہ رہتے ہو، میری دیا ہوا کھاتے ہو، میری مہربانیوں سے مستفید ہوتے ہو، میرا شکر نہیں ادا کرتے۔ اگر شکر کرو تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی۔
لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کرو گے اور نعمتیں زیادہ دوں گا، اگر کفر کرو گے تو میرے عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اپنے رب سے توبہ کر لیں، رجوع کر لیں اس کی طرف، یو ٹرن لے لیں، پلٹ آئیں، اور وہ اس توبہ پہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 2-3 مقام پہ ایسی خوبصورت آیات ہیں کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مہربانیاں، اس کے کرم نوازیاں، ان کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے۔ ہم ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن شیطان رب کے حضور حاضر ہوا، کہنے لگا اے میرے رب، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم ہے، جب تک انسان کے جسم میں روح ہے میں اسے گمراہ کرتا رہوں گا۔ پھر اللہ نے کہا مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے، جب تک اس کی جسم میں روح ہے، یہ اگر مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ اب یہ ایک چیلنج ہے شیطان اور رحمان کے درمیان۔ شیطان ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اے حضرت انسان، تمہیں شیطان کی بات مانتی ہے یا تیرا رحمان تمہیں عزت دینا چاہتا ہے؟ تو اپنے رحمان کی بات مان کے اس کے سامنے توبہ ریز ہو جا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے، اپنی زندگی کی اصلاح کر لے۔ تو اللہ رب العزت قرآن عظیم سورت تحریم کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اب یہاں مخاطب ایماندار ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبو الی اللہ، اللہ کے حضور توبہ کر لو، توبۃ نصوحا، لیکن پکی اور سچی توبہ کرنا۔ اگر کوئی انسان اپنے رب کے حضور پکی اور سچی توبہ کرتا ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تمہارے حالات کو دیکھ کے تمہاری غلطیوں، تمہاری کوتاہیوں، تمہارے گناہوں پہ قلم پھیر دے گا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اس دن اللہ ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ کا وعدہ ہے اس دن نبیوں کو اللہ ذلیل نہیں کرے گا۔ والذین آمنوا معہ، جو نبیوں پہ ایمان رکھنے والے ہیں، ان کی باتیں ماننے والے ہیں، ان کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے والے ہیں، اللہ ان ایمانداروں کو بھی ذلیل نہیں کرے گا۔ نورہم یسعیٰ، جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ان کے آگے ایک ٹارچ، ایک نور ہوگا، بین ایدیہم و بایمانہم، جو ان کے دائیں بائیں ہر چیز کو روشن کر دے گا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، پھر انسان اس اندھیرے سے گھبرا کے کہے گا اے اللہ اس نور کو قائم رکھنا یہاں تک کہ میں تیری جنت میں پہنچ جاؤں۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب اس آیت کو دیکھیں، ذرا غور کریں کہ جو ایماندار اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے، جو سابقہ زندگی میں اس سے غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، اللہ کہتا ہے عسیٰ ربکم، ان قریب تمہارا رب تمہارے حالات کو دیکھتے ہوئے، تمہاری کیفیت، تمہاری تبدیلی کو دیکھتے ہوئے، یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کا انکار کر دے گا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ سورۃ فرقان کے اندر اس سے بڑھ کے بات ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، وآمن، اور ایماندار بن جاتا ہے،
इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन, फिर उसकी जिंदगी नेक आमाल पे मुहित होती है। वो अल्लाह से तौबा करता है, मुआफी मांग के नेक आमाल शुरू कर देता है। अल्लाह फिर उसके ऊपर इतना रहम फरमाते हैं, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, उसकी साबिका जिंदगी में जो गुनाह हैं वो भी नेकियों में लिख देते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त है तौबा करें, व आमना, और ईमानदार बन जाएं, व अमिला अमलन सालिहन, नेक आमाल करें, गुनाहों की जिंदगी तरक कर दें। 3 शराइत, तौबा, ईमान, नेक आमाल, अगर तीनों ये भलाइयां किसी इंसान के अंदर आ जाएं, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह कहता है उसकी जिंदगी के गुनाहों को भी नेकियां शुमार कर लूंगा। अल्लाह मालिक हमें तौबा की तौफीक अता फरमा दे। ये उसकी तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है, ये बात याद रखें। अल्लाह से तौफीक मांगा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, मैं एक दिन में 70 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। एक हदीस में मैं 100 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ, यानी 100 मरतबा अल्लाह से मुआफ़ी मांगता हूँ। कभी मैंने और आपने सोचा है कि जो पाक पैगंबर जिन्हें अल्लाह ने हर बुराई, हर गुनाह, हर मासियत से महफूज रखा हुआ है, अगर वो अपने रब से एक दिन में 70 या 100 मरतबा माफी मांगते हैं, तो हम जो बेशुमार गुनाहों से आलूदा हैं, हमें कितनी मरतबा मांगनी चाहिए? हमारी तो एक मजलिस में ऐसा होता है, कभी हम अपनी गौर करें, अपनी रिकॉर्ड करें आवाज को, कि किसी मजलिस में हम खुशी की गुफ्तगू कर रहे हैं, कारोबारी मामलात डिस्कस कर रहे हैं, या हम अपनी जिंदगी और मौत के मामलात डिस्कस कर रहे हैं, शादी और ब्याह के मामलात तय कर रहे हैं, और एक एक लफ्ज में, एक एक कलमे, एक एक बात के अंदर 10-10 मरतबा गलीज गालियां हमारी जुबान से निकलती हैं। तौबा तो क्या, हमारी जुबान हर वक्त गंद उगलती है। कभी मां की गाली, कभी बेटी की, कभी बहन की, कभी भतीजी की, कभी भांजी की। क्या हमारी जुबान पे कोई अच्छा कलमा नहीं है? हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे ऊपर 2 फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, 2 इज्जत वाले लिख रहे हैं, और जो कुछ करते हो वो नोट कर रहे हैं। कयामत के दिन जब अल्लाह की अदालत में हमारा नामा अमाल पेश हुआ और उसमें हमारी बकवास के अलावा कुछ ना हुआ, तो कैसा चेहरा होगा हमारा, क्या अंजाम बनेगा हमारा? कि हमने अगर बच्चे को प्यार से भी बुलाना था तो माँ और बहन की गाली निकाल के बुलाया, अगर गुस्सा आया तो तब भी माँ और बहन की गाली निकाल के बताया। हमारी जुबान पे कभी नहीं आया अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जमीन व आसमान के खजाने मिल गए, ये भी कलिमात कभी हम जुबान पे ले आए? हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की आखिरी रवायत, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान सकीलतानी फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि खफीफतानी अलल लिसान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। 2 कलमे ऐसे हैं, कलिमतान, 2 कलमे ऐसे हैं, हबीबतानी इलर रहमान, जो अल्लाह रहमान को बड़े ही महबूब हैं। कलिमतान हबीबतानी इलर रहमान सकीलतानी फिल मीज़ान, मीज़ान में वो बड़े भारी होंगे। बहुत से गुनाह वो चंद कलमों के साथ हल्के हो जाएंगे। कलिमतान हबीबतानी इलर रहमान सकीलतानी फिल मीज़ान खफीफतानी अलल लिसान, जुबान पे बड़े हल्के हैं। वो क्या हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। मैं अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, मैं अपने आप से पूछूं, आप अपने आप से पूछें, हम ये कलिमात जो रब को बड़े ही प्यारे हैं, एक दिन और रात में कितनी मरतबा हमारी जुबान से निकलते हैं? तो मेरा ख्याल है शर्मिंदगी के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होगा। हालांकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम के अज़कार में फरमाया, जो शख्स
صبح فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، مغرب کی نماز سے پہلے یہ بعد 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے اعمال لے کے آئیں گے، اس سے بہتر عمل والا کوئی شخص نہیں ہوگا جس نے صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا ہوگا۔ کیا ہماری زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں؟ اگر ہمارے بچے معصوم بچے ہیں تو ہم نے انہیں ایسی ایکٹیویٹیز دی ہوئی ہیں کہ ان کی زبان پہ جب بھی نکلتا ہے کسی نہ کسی مغنیہ کا گانا ہوتا ہے۔ بچے کی زبان پہ اللہ اکبر استغفر اللہ کے بجائے کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مغنیہ کا گانا گا رہا ہوتا ہے۔ ہم ماحول بنائیں اس جیسا۔ جو لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گئے ہیں انہوں نے یہ کلمات سنے ہوگے۔ ایک معصوم سا بچہ، اس کی ایک کیسٹ ملتی ہے جس میں عربی اشعار ہیں، اس میں ایک توبہ کی نظم ہے، وہ 4 کلمے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک معصوم بچہ جو ابھی بلوغت کی حد کو نہیں پہنچا، جس کی آواز میں معصومیت ہے، وہ چھوٹا سا ہے، کسی گناہ سے پاک ہے، کیا کہتا ہے اپنے آپ کو؟ وہ کہتا ہے بڑی غنا کے ساتھ، بڑے ترنم اور بڑے سوز کے ساتھ کہتا ہے، یا نفس توبی فرجعی وعن الہوا فترفعی وعن الہوا فترفعی للہ حمدا فشکری وعن المحالک فرجعی۔ اے میری جان اللہ سے معافی مانگ لے، یا نفس تو بھی فرجعی، اے میری جان اللہ سے معافی مانگ لے اور واپس پلٹا، تو بھٹک چکا ہے۔ یا نفس تو بھی فرجعی وعن الہوا فترفعی، تیری خواہشات نے تجھے دنیا میں بھٹکا کے رکھ دیا ہے، تیری خواہشات بہت بڑھ گئی ہیں۔ للہ حمدن فشکری، تیرا رب تیرا اللہ ہے، اس کی حمد بیان کر کے اس کا شکر ادا کر۔ وعن المحالک فرجعی، اے حضرت انسان، اے میری جان، تیری ہلاکت کے سامان تیرے گناہوں کی وجہ سے بہت سے بن گئے، اگر تو واپس نہ پلٹا تو تیری ہلاکت میں کوئی شک نہیں۔ کیا ہمارے کسی بچے کی زبان پہ بھی ایسا کلمہ آیا ہے کہ جو لاشعوری طور پہ بھی اس کے یہی آتا؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت او اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے صاحب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شداد یہ سید الاستغفار ہیں، یہ استغفار کے کلمات کے سردار ہیں، جو صبح یہ عقیدے ایمان کے ساتھ انہیں پڑھتا ہے، اگر اس دن موت آ جاتی ہے تو اللہ اسے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر لیتے ہیں۔ جو رات کو پڑھتا ہے، رات کو اسے موت آ جاتی ہے، اللہ اسے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر لیتے ہیں۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بہت کچھ کیا، بہت باتیں آتی ہیں ہمیں، کیا سید الاستغفار کے کلمے بھی آتے ہیں ہمیں؟ اللہم، اے میرے اللہ، انت ربی، تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا غلام اور تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ تیری حکم کے مطابق زندگی تو نہیں گزار سکتا، لیکن اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرتا ہوں تیری فرما برداری کروں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ ہر اس شر اور اس برائی سے جو میں نے کی ہے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، ان انعامات کو مانتا ہوں جو تو نے مجھ پہ کیے ہیں۔ وابوء بذنبی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔
فاغفر لی ذنوبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ تو میرے گناہوں کو کوئی معاف